اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تمام کر دی ہے اور وہ آخری نبی ہیں، مگر ان کی پیدائش سے پہلے عرب میں پے در پے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کی آمد کا نکارہ بجا دیا۔ مختلف واقعات میں سب سے زیادہ حیران کن واقعہ اصحاب الفیل اور ابابیل کی جنگ ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کیا ہے۔ حضور پاک کی ولادت باسعادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام ابراہ ابن اشرم تھا۔ وہ بادشاہ نصرانی تھا۔ دراصل وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا بھی کمانڈر رہ چکا تھا۔ ایک جنگ میں ابراہ نے یمن کے بادشاہ زوانوس کو شکست دے کر نجاشی کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس طرح نجاشی نے یمن کے تخت پر ابراہ کو بٹھا دیا۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو مقدس تصور کرتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ کعبہ کی زیارت کرنے مکہ آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں بہت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس قدر خوبصورت گرجا کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور صنعا آ کر گرجا گھر کی زیارت کی دعوت دی۔ دراصل اس کا مقصد تھا کہ تمام لوگ صنعا آ کر گرجا گھر کی زیارت کریں اور مکہ کی بجائے صنعا عقیدت کا مرکز بنے۔ ساتھ ہی کعبہ کی عظمت ختم کر کے گرجا کو نامور بنا دیا جائے اور عبادت کے ذریعے مال و دولت بھی اکٹھی کی جائے۔ عربوں کو جب اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گئے، باوجود اس کے کہ بہت سے قبیلے عرب میں مشرک تھے۔ وہ پھر بھی کعبہ شریف کی عزت اور اس کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیوں اور قیام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابراہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھا۔ خاص کر قریش مکہ اس سے بہت خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص یمن گیا۔ اس نے گرجا کے ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست و گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے یسوع مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد مانگی اور ہاتھیوں کا عظیم الشان لشکر منگوایا۔ یہ لشکر لے کر ابراہ یمن سے کعبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو گرا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر عرب کے تمام قبیلے ابراہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ لیکن ابراہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے نڈر اور بہادر قبیلے بھی ابراہ کے لشکر کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ابراہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک دستہ مکہ بھیجا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اونٹ دیکھے۔ انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب عبد المطلب کو خبر ملی تو وہ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلوا بھیجا۔ جب ابراہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور حسین و جمیل آدمی ہے تو مرعوب ہو گیا اور تخت شاہی سے اتر آیا۔ آپ کی تعظیم و تکریم کی اور آپ کو اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہماری بکریاں اور اونٹ جو آپ کے لشکر کے لوگ لے آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ایک روبدار شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے
अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार खो दिया है। ऊँट और बकरी की बात ही क्या है, मैं तो आप लोगों के काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मुझे तो अपने ऊँटों से सरोकार है। काबा मेरा घर नहीं, बल्कि वो तो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। मुझे काबा की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। फिर अब्राहा ने कहा, ए सरदारी मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को गिरा कर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब्राहा ने तमाम जानवर वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों और बकरियों के साथ वापस मक्का चले गए। आपने मक्का के लोगों को कहा कि वो पहाड़ों में पनाह ले लें, लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से निकल गए और सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में रह गए। आपने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने अतात शुआरों की मदद फरमा। अब्राहा सुबह काबा को ढाने की गर्ज से अपने अजीम शान लश्कर के साथ आगे बढ़ा, जिसमें तवील कतार में हाथी शामिल थे और मकाम मखमस तक आ पहुंचा। तो उसका जो हाथी था, जिसका नाम महमूद था, वो नीचे बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो चल पड़ता। इस बात पर अब्राहा शदीद हैरान हुआ। अचानक समंदर की तरफ से परिंदों के गौल आए और अबाबील के हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियां ही कंकरियां थीं। उन्होंने इस जोर की संगबारी की कि अब्राहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर वो छोटी छोटी कंकरियां नहीं थीं, बल्कि कहरे इलाही के पत्थर थे जो हाथियों के जिस्मों को चीरते हुए निकल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। अब्राहा के लश्कर में शदीद भगदड़ मच चुकी थी और अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर व गज़ब का ऐसा अज़ाब था कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वो इस आदमी को छेदती हुई हाथी के बदन से भी पार हो जाती। अब्राहा की फ़ौज का एक आदमी भी जिंदा न बचा और वो ऐसे हलाक हुए कि उनकी बोटियां चींटों की शक्ल में ज़मीन पर बिखर गईं। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैशी मक्का और काबा की अज़मत में बहुत इजाफ़ा हुआ। इसी साल चंद महीनों बाद महबूब खुदा सरकारे दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इस साल को आमुल फ़ील का साल भी कहा जाता है।